اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے، حصہ اول جس میں ہم نماز کے ذریعے سے قرآن سیکھتے ہیں، اس کے سبق نمبر 6A میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے سبق میں ہم فجر کی اذان اور اقامت کے کچھ کلمات سیکھیں گے اور وضو سے پہلے اور بعد کی دعا لیں گے۔ گرامر میں مزید کچھ حروف سیکھیں گے اور آخر میں ہمیشہ کی طرح نقطہ تعلیم ہوگا۔ سبق نمبر 6 کے اختتام تک ہمارے سیکھے گئے الفاظ کی تعداد 63 ہو جائے گی، جو قرآن کریم میں تقریباً 23,000 دفعہ ہیں۔ ساتھ ہوم ورک یاد رکھیے، 2 تلاوت کے، 2 پڑھنے کے، ایک سننے کا، ایک سنانے کا، اور ایک نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کا، اور 2 دعائیں، ایک اپنے لیے اور ایک اپنے ساتھیوں کے لیے۔ پاکٹ بک جو ہے وہ، اس کے بارے میں ہم بہت ایمفیسائز کرتے ہیں، بار بار ریمائنڈ کراتے ہیں آپ کو، اس کو ساتھ رکھیں، اس کو ریوائز کرتے رہیں تاکہ آپ کی ووکیبلری میں اضافہ ہوتا ہے۔ آج کے سبق کی طرف آتے ہیں۔ فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد 2 دفعہ یہ الفاظ کہے جاتے ہیں، یہ کلمات کہے جاتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم۔ تو سب سے پہلے ہم ان کو سیکھتے ہیں۔ الصلاۃ خیر من النوم، ترجمہ اس کا ہے نماز بہتر ہے نیند سے۔ الصلاۃ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اس کا مطلب ہے نماز، اور خیر کا مطلب ہے بہتر، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، خیر ہے، اس کام میں خیر ہے، اس کام میں بہتری ہے، تو یہ بھی ہمارے لیے نیا لفظ نہیں ہے۔ من ہم نے پہلے بھی پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں من کا مطلب ہم نے پڑھا تھا سے، تو یہ بھی ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ اور ایک ہی نیا لفظ ہے نوم، نوم کا مطلب ہے نیند۔ قرآن کریم میں 3 دفعہ آیا، اور سب سے جو مشہور ہے وہ ہے آیت الکرسی میں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ کون ہے، تو اس میں کہا جاتا ہے سنۃ ولا نوم، کہ نہ تھکتا ہے اور نہ اسے نیند آتی ہے۔ تو وہاں سے بھی یاد رکھا جا سکتا ہے کہ نوم کا مطلب ہے نیند۔ اچھا، الصلاۃ خیر من النوم کا مطلب ہوا نماز نیند سے بہتر ہے۔ تو نماز اور نیند کا اگر کمپیریزن کریں تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ نیند جو ہے وہ موت کے برابر ہے۔ قرآن کریم میں کئی دفعہ نیند کا اور موت کا ذکر برابر طریقے سے کیا گیا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں نیند میں لے جاتے ہیں اور پھر تمہیں واپس لے آتے ہیں، اور اسی طرح موت میں جب لے جاتے ہیں تو پھر واپس نہیں آتا انسان، تو بس نیند اور موت میں یہی فرق ہے، جبکہ نماز اصل زندگی ہے، اور نماز جو ہے وہ اللہ کی پکار ہے، نیند ہمارے نفس کی پکار ہے۔ نیند عام طور پہ جسم کے لیے راحت ہے، لیکن نماز ہماری روح کے لیے راحت ہے۔ اور کچھ ٹائم کے بعد، یعنی کہ کہا جاتا ہے کہ فجر کے وقت نیند جو ہے نا وہ جسم کے لیے مضر صحت ہے، اور صبح کے وقت جسم کو جو انوائرمنٹ میں، جو ماحول میں تر و تازگی ہوتی ہے، وہ جسم کی صحت کے لیے بھی ضروری ہے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بہت ساری بیماریوں کا جو حملہ ہے وہ صبح کے ٹائم پہ ہوتا ہے۔ تو الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے۔ تو یہاں سے اگر ہم اسباق نکالیں تو اسباق کیا ہوں گے؟ اسباق یہ ہوں گے کہ یہ کلمات سنتے ہوئے ہمیں کچھ، کیا ہم اس چیز کو احساس کرتے ہیں جب فجر کی نماز میں، فجر کی اذان میں یہ کلمات کہے جاتے ہیں نماز کی دعوت کے لیے، تو کیا ہم اس بات کو سچ سمجھتے ہیں؟ اب یہ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دعوت ہے وہ برحق ہے، اس میں تو کسی قسم کا کوئی شک نہیں، لیکن کیا ہم اس کو سچ سمجھتے ہیں؟ ہم اس کو سچ سمجھ کے اپنی نیند کو چھوڑ کے اٹھ جاتے ہیں اور بہتر چیز کی طرف چل پڑتے ہیں، یا ہم سوئے رہتے ہیں؟ تو یہ جو چیز ہے اس کا ہمیں احتساب کرنا چاہیے۔ اگر تو ہم ایسا ہی کرتے ہیں جیسا کرنا چاہیے تو الحمدللہ،
اگر ایسا نہیں کرتے اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی کی ضرورت ہے تو ہمیں اس کا پلان بنانا چاہیے اور پھر دوسروں تک یہ بات پھیلانی بھی چاہیے، پیغام پہنچانا چاہیے اور تبلیغ کا کام سر انجام دینا چاہیے۔ تو اس تصور اور احساس کے ساتھ اس کلمے کو پڑھیں، الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے۔ اچھا، اس کے بعد اقامت کے وقت کچھ اور اضافی الفاظ کہے جاتے ہیں۔ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کے بعد 2 دفعہ کہا جاتا ہے قد قامت الصلاۃ۔ تو اگلا جو ہمارا لیسن ہے، جو اگلا جو سبق کا جو اگلا حصہ ہے، اس میں ہم ان کلمات کے بارے میں پڑھیں گے۔ قد قامت الصلاۃ کا رواں ٹرانسلیشن یا ترجمہ کیا ہے؟ البتہ کھڑی ہو گئی نماز۔ لفظ بلفظ اگر دیکھیں تو قد کا مطلب ہے البتہ، اور یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ قرآن کریم میں 400 سے زائد دفعہ ہے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ قرآن کریم کے 600 صفحات ہیں، تو سمجھے کہ تقریباً ہر دوسرے صفحے پہ یا ہر 3 صفحات میں 2 دفعہ یہ لفظ آپ کو ملے گا۔ قد کا مطلب ہے البتہ۔ اب البتہ ہمارے لیے سمجھنا مشکل ہے کہ البتہ کا کیا مطلب ہے، تو اس لیے انگلش میں ساتھ میں آلریڈی بھی لکھا ہوا ہے۔ آلریڈی کا مطلب ہے کہ ہو چکا، البتہ ذرا تھوڑی سی مشکل سی اردو ہے، اس کو ہم عام استعمال میں نہیں لاتے، تو اس لیے ہم یہ سمجھنا مشکل ہے۔ تو مثال کے طور پہ ایسے ہے کہ کوئی بندہ آپ کو بتاتا ہے کہ جی گاڑی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو گاڑی جا رہی ہے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی اس وقت بھی آپ کے پاس چانس ہے کہ آپ گاڑی کو پکڑ سکتے ہیں اسٹیشن کے اوپر اگر گاڑی جا رہی ہے۔ لیکن اگر جب آپ کو کوئی بتاتا ہے کہ گاڑی جا چکی ہے، تو اب آپ کے لیے کوئی جو پیچھے رہ جانے والے ہیں ان کے لیے کسی قسم کا کوئی چانس نہیں ہے کہ اب وہ اس گاڑی میں سوار ہو چکے ہیں، کیونکہ اب وہ گاڑی جا چکی ہے۔ اسی طرح جب جماعت نماز کھڑی ہو چکی ہے تو جو لوگ مسجد سے باہر ہیں، جو لوگ ابھی تک نہیں پہنچے، ان کے لیے یہ اعلان کیا جاتا ہے، جو مسجد میں پہنچ چکے ہیں ان کے لیے اعلان کیا جاتا ہے کہ بس اب آ جاؤ، اب نماز کھڑی ہو چکی۔ تو یہاں پہ قد جو ہے نا وہ اس لیے آیا۔ قامت، کاما جو ہے نا یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اقامت کے نام سے، یا قائم رہنا، قائم ہونا۔ تو کاما کا مطلب ہے کھڑا ہونا۔ تو ہم کہتے ہیں نماز میں جب ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں، جس حصے میں نماز کے جس حصے میں، اسے ہم کہتے ہیں اقامہ، تو اس کو اقام کہتے ہیں یا قیام کہتے ہیں۔ تو وہاں سے یہ لفظ نکلا ہے۔ قامت کا مطلب ہے کھڑی ہو گئی، اور الصلاۃ کا مطلب ہے نماز۔ تو قد قامت الصلاۃ کا مطلب ہوا البتہ، یعنی کہ آلریڈی کھڑی ہو چکی نماز۔ تو اذان جو ہے وہ دعوت دی جاتی ہے کہ لوگ مسجد میں آئیں، اور اقامت جو ہے وہ اس بات کا اعلان کیا جاتا ہے کہ جو مسجد میں آ چکے ہیں ان کو بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ آ جائیں، جماعت کھڑی ہو گئی ہے۔ اچھا، آج کے سبق کا آخری اور جو تیسرا حصہ ہے وہ ہے وضو کے پہلے اور بعد کے اذکار۔ وضو سے پہلے تو کیا پڑھا جاتا ہے؟ بسم اللہ، جس طرح ہر کام کے شروع سے پہلے اللہ کا نام لینا چاہیے، اسی طرح بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، اور بسم اللہ کا مطلب ہے اللہ کے نام سے۔ تو یہ تو ہم کلمہ پہلے پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ ہم نے پڑھا تھا کہ بسمی 2 الفاظ کا مجموع ہے، بی اور اسمی، تو اس کا مطلب ہے نام سے، اور اللہ ہی کا مطلب ہے اللہ کے، تو اللہ کے نام سے۔ اچھا، وضو کے بعد کی دعا۔ وضو کے بعد کی دعا پڑھنے سے پہلے ہم اس کی فضیلت دیکھ لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی دھیان سے وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو امیجن کریں کہ اگر آپ نماز کے لیے وضو تو کرتے ہی ہیں، اگر ہم اچھی طرح وضو کریں اور وضو کے بعد یہ دعا پڑھنا اپنے معمول بنا لیں، تو جنت کے دروازے 8 دروازے جو ہیں وہ ہمارے لیے کھلے رہیں۔ اور اللہ کے رسول کی طرف سے خوشخبری ہے کہ وہ ہمیں مطلب ہمیں یہ جو اس بشارت ہے اس دعا کے پڑھنے والے کے لیے کہ وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو اس لیے اس دعا کی اہمیت ہے، یہ اس دعا کی فضیلت ہے، اس دعا کو یاد کرنا چاہیے اور اس کو
معمول بنانا چاہیے اپنی وضو کے بعد۔ تو دعا بھی بڑی آسان ہے۔ دعا کا پہلا حصہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ سارا کچھ ہم نماز میں پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اشہدو کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں، ان کا مطلب ہے کہ، لا کا مطلب ہے نہیں، الہ کا مطلب ہے معبود، الا اللہ کا مطلب ہے سوائے اللہ کے۔ تو اس کا مطلب ہوا میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ تو یہ اس نماز کا اس کا پہلا حصہ ہے۔ اب اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ بات ہے کہ اشہدو، ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں۔ گواہی کیوں دلوائی جاتی ہے؟ کیونکہ مجھے نہ صرف اپنے اوپر اپنے آپ کو یاد کرانے کے لیے یہ گواہی دینی ہے کہ میں اللہ کو معبود مانتا ہوں اور اللہ کے سوا کسی کو نہیں معبود مانتا، بلکہ مجھے دوسرے لوگوں کے سامنے بھی یہ گواہی دینی ہے۔ ان کے سامنے بھی مجھے یہ گواہی دینی ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتا۔ اور معبود کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ معبود وہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے، جس سے محبت کی جائے، جس کے علاوہ کسی کی بات نہ مانی جائے، اور جس کے علاوہ کسی کی پرستش نہ کی جائے، پوجا نہ کی جائے۔ تو ان ساری چیزوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی نہیں ماننی۔ اور اس کے علاوہ ہم نے لا الہ الا اللہ کے بارے میں ایک اور پڑھا تھا کہ دو احادیث پڑھی تھیں کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور دوسری حدیث یہ ہے کہ قریب المرگ شخص کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کرو۔ تو اور یہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جو لوگ زندگی میں یہ کلمہ پڑھتے ہیں کہ ہم آخر میں بھی انہی کو ہی موقع ملتا ہے اس کلمے کو پڑھنے۔ اور تو اگر ہم زندگی میں اس کلمے کو اپنا معمول بنائیں گے، اپنی زندگی کے اذکار، روزمرہ کے اذکار کا معمول بنائیں گے، تو انشاءاللہ آخری وقت پہ ہمیں بھی یہ کلمہ نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ کے بعد ہے وحدہ لا شریک لہ۔ تو وحدہ کا مطلب ہے وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ کا مطلب ہے نہیں ہے کوئی شریک اس کا۔ وحدہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، جمع اور واحد، تو یہاں سے ہم یاد رکھیں واحدہ، واحد کا مطلب ہے ایک۔ تو اور ہو ہم نے ضمائر پڑھے تھے، اس میں ہم نے پڑھا تھا ہو وہ، تو وحدہ وہ اکیلا ہے۔ لا شریک لہ، لا کا مطلب ہے نہیں، اور شریک ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں شراکت دار، پارٹنر کے حوالے سے۔ تو وہاں سے ہی یہ اس کا ترجمہ یاد رکھ سکتے ہیں آپ کہ نہیں ہے کوئی شریک۔ اور لہو، یہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا، لہو اس کے لیے یا اس کا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ وحدہ لا شریک لہ، اور شریک کی جمع ہے شرکا، تو لہو ہم نے پڑھ لیا۔ اب اس میں سے، اس کلمے میں سے کیا اسباق نکلتے ہیں؟ ابھی ہم نے اس سے پچھلے کلمے میں پڑھا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں۔ پھر ہم کہہ رہے ہیں وحدہ وہ اکیلا ہے، یہ دوسری دفعہ ہم نے بات ریپیٹ کر دی۔ اور تیسری دفعہ پھر ہم نے کہا لا شریک لہ، نہیں ہے کوئی شریک اس کا۔ تو یہ بیسیکلی 3 دفعہ ہم ایک ہی بات کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کو احساس ہوگا کہ 3 دفعہ ایک ہی بات کی تکرار ہے۔ یہ 3 دفعہ کیوں کہی جا رہی ہے یہ بات؟ یہ بیسیکلی وحدانیت کا اقرار ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے، جو کہ ہم 3 دفعہ کہہ کے اپنے آپ کو برات کا اظہار کرتے ہیں، یعنی کہ مکمل بیزاری کا اعلان کرتے ہیں شرک سے۔ کیونکہ شرک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دے گا، شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا، اور شرک کو اللہ تعالیٰ نے ظلم عظیم کہا ہے۔ تو اس شرک کی خطرناکی کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ اس میں 3 دفعہ ہم شرک سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں اکٹھا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ تو اس تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں کہ شرک کتنی خطرناک چیز ہے، اور شیطان جو ہے وہ ہر وقت مجھے گھیرے ہوئے ہے، اور کوشش کر رہا ہے کہ میں کسی طریقے سے شرک کے اوپر مجبور ہو جاؤں، کوئی نہ کوئی میں کام ایسا کر دوں جس میں شرک کا ٹھپا لگ جائے میرے اوپر۔ اور یہ احساس کرتے ہوئے یہ کلمات ادا کریں،
اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اچھا دوسرا حصہ، یہ پہلا حصہ تھا اس کا. دوسرا حصہ ہے اس دعا کا واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. واشہد ان، وا کا مطلب ہم نے پڑھا تھا اور، اشہد ان محمدن یہ ہم نے پہلے نماز میں بھی پڑھا ہے. اشہدو کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں، انا کہ محمدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اس کے بعد یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا محمد الرسول اللہ، تو یہاں پہ ہے محمدن عبدہ. عبدہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بندے. عبد کا مطلب ہے بندہ، جیسے ہم اردو میں پڑھتے ہیں عبداللہ اللہ کا بندہ، تو عبد کا مطلب ہے بندہ، اور اس کی جمع ہے عباد. اور ہو جو ہے وہ وہی ضمیر ہے جو ہم نے پہلے پڑھی، ہو، تو اس کا بندہ. وا اور رسول ہو، اس کا رسول. ٹھیک ہے، تو رسول ہو اس کا رسول، اور رسول چونکہ ہمیں اردو میں استعمال کرتے ہیں تو اس لیے ہمارے لیے مشکل ہے. اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں نا تو آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ آ رہی ہے کہ وہ رسول ہو میں اصل میں 3 ٹکڑے ہیں. وا الگ ہے، رسول الگ ہے، اور ہو الگ ہے. تو وا رسول ہو میں 3 ٹکڑے ہیں. اسی طرح عبد ہو میں عبد الگ ہے، ہو الگ ہے، تو یہ 2 ٹکڑے ہیں. تو آہستہ آہستہ آپ کو یہ پہچان بھی ہوتی جا رہی ہے الحمدللہ. اچھا اب یہاں پہ کیوں کہا گیا ہے کہ عبد ہو، مطلب یہ کیوں نہیں کہا گیا اشہد ان محمد الرسول اللہ؟ عبد ہو کا کیا مطلب ہے؟ عبد ہو کا مطلب ہے اللہ کا بندہ یا اس کا بندہ. تو یہ الفاظ یہاں پہ دوبارہ شرک کی نفی کرنے کے لیے استعمال کی. پچھلی امتوں نے کیا کیا کہ اپنے نبیوں کو اللہ کا بیٹا بنا دیا یا اللہ کا شریک بنا دیا، نعوذ باللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم یہ غلو یا یہ زیادتی نہ کریں، اس کے لیے ہر نماز میں تحیات میں ہم یہ پڑھتے ہیں، اور ہر وضو کے بعد یہ دعا پڑھ پڑھ کے ہم اپنے آپ کو یہ باور کراتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی، اللہ کا رسول اور اس کا بندہ مانا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ چونکہ ہر چیز کا خالق ہے، تمام مخلوق کا خالق ہے، تو تمام لوگ اللہ کے بندے ہیں. اور سب سے بہترین بندے کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اللہ کا بندہ ہونا اور اللہ کا بندہ ہونا ایک اعزاز ہے، اور سب سے بہترین بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عبودیت میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ، کہ ہم نے کس طرح اللہ کا بہترین بندہ بن کے رہنا ہے. تو اللہ کے نبی کی جب ہم سیرت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اللہ کا بہترین بندہ بننے کے طریقے نظر آتے ہیں اس میں. تو اگلا جو ٹکڑا ہے وہ تو وہی ہے وہ رسول ہو اور اس کے رسول ہیں. تو اس تصور اور احساس کے ساتھ پریکٹس کریں کہ یہاں پہ ہم چوتھی دفعہ شرک سے لا تعلقی کا اظہار کریں. تو کیا کہتے ہیں ہم؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. الحمدللہ. تو دوسرا حصہ یہاں پہ کمپلیٹ ہوا. اس کے بعد تیسرا حصہ ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. ٹھیک ہے، یہ اس کا تیسرا حصہ ہے اس دعا کا. تو اللہم اجعلنی، اللہم کا مطلب ہے اے اللہ. تو یہ ندائیہ لفظ ہے، اس کے کوئی ٹکڑے نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اللہ الگ ہے اور ہم الگ ہے، یہ جو ہم نے ہم پڑھا تھا، یہ ہم وہ والا ہم نہیں ہے. تو اللہم یہ ایک ہی لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے اے اللہ. تو یہ دعاؤں میں ہمیں نظر آتا ہے، ربنا یا اللہم، یہ 2 الفاظ جو ہیں دعاؤں میں بکثرت استعمال ہو. اللہم کا مطلب ہے اے اللہ. اجعلنی، اجعلنی جو ہے یہ 2 ٹکڑے ہیں. اجعل کا مطلب ہے تو بنا دے، اجعل تو بنا دے، نی مجھے. تو نی بیسیکلی وہ ہے جو ہم نے پڑھا تھا ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا. تو یہ جو پڑھا تھا نا ہم نے، تو یہ جو ہے یہ کسی کسی جگہ پر، جیسے اجعلی پڑھنا مشکل تھا تو اس کو اجعلنی بنا دیا تاکہ بنا دے مجھے. ہے یہ وہی یہ جو ہم نے پڑھا تھا. تو یہ یہاں پہ بھی نظر آتا ہے. پھر اس کے علاوہ رب زدنی علما میں زد نی، یہ بھی ہم جب پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ نی جو ہے یہ وہی یہ ہے جو کہ رب زدی پڑھنا مشکل تھا تو زد نی کر دیا.
تو یہ کئی جگہ پہ جب دو ساکن اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت درمیان میں ایک لفظ نون جو ہے نا وہ شامل ہو جاتا ہے. یہ تجوید کا قاعدہ ہے. یہ جب آپ تجوید پڑھتے ہیں قرآن کریم میں تو وہاں پہ بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ جب آپ کو دو ساکن اکٹھے پڑھنے پڑتے ہیں تو درمیان میں ان کو جوڑنے کے لیے نون لگانا پڑتا ہے. تو اج ال تھا اور یہ تھا، تو اج ال یہ پڑھنا مشکل تھا تو درمیان میں نون لگ گیا. تو اج النی، اج النی کا مطلب ہوا بنا دے مجھے. من ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے، من کا مطلب ہے سے. اور توابین جو ہے یہ جمع ہے تواب کی. یا نون بتا رہا ہے کہ یہ اسم ہے اور یہ جمع ہے. ہم نے پڑھا تھا کہ یا نون مسلمین جیسے تھا، مسلمون ہوتا یا مسلمین ہوتا، تو تواب کی جمع توابون ہو سکتی ہے یا توابین ہو سکتی ہے. اور تواب کا مطلب ہے توبہ کرنے والے، بار بار توبہ کرنے والے. تابہ کا مطلب ہے پلٹنا، تائب کا مطلب ہے پلٹنے والا، اور تواب کا مطلب ہے بار بار پلٹنے والا. تو کہاں سے پلٹنے والا؟ اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والا. تو بار بار اللہ کی طرف پلٹنے کا مطلب ہے اللہ کی طرف گناہوں سے پھر کے واپس اللہ کی طرف پلٹنے والا، یعنی کہ توبہ کرنے والا. توبہ کیوں بار بار کرنے کی ترغیب دی گئی کہ کیوں یہ دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ مجھے بار بار توبہ کرنے والا بنا دے؟ کیونکہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، انسان بار بار غلطی کرتا ہے. لیکن جیسے غلطی کرتا ہے اچھا انسان یا کامیاب انسان وہ ہے جو غلطی کرتے ساتھ ہی اس غلطی پہ ڈٹ نہیں جاتا بلکہ توبہ کرتا، اللہ کی طرف پلٹ جاتا ہے. اب توبہ کے لیے نا کچھ شرائط ہیں. توبہ کی شرائط کیا ہیں؟ کہ سب سے پہلے اپنے گناہ کا اعتراف کیا جائے. جو آپ گناہ کر رہے ہیں، جو آپ نے گناہ کیا یا جو بھی اللہ کی نافرمانی کی، اس کا اعتراف کریں. تو آپ سب سے پہلے کہتے ہیں اللہ میں نے یہ گناہ کیا. پھر آپ کہتے ہیں اللہ میں اس پہ شرمندہ ہوں. تو دوسرا حصہ کیا ہے؟ آپ اس پہ شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں. تیسرا جو اس کا حصہ ہے توبہ کی، جو تیسری شرط ہے وہ یہ ہے کہ دوبارہ نہ کرنے کا عزم کیا جائے. یہ نہیں کہ آپ اعتراف کریں، شرمندہ کریں اور دل میں آپ کو ہو کہ بس ابھی میں دعا کر کے یہ معاف کرا کے اٹھتا ہوں اور پھر میں دوبارہ یہی کام کروں گا. تو دوبارہ نہ کرنے کا عزم ہو. چوتھا یہ کہ اگر اس کے ذریعے اس کی وجہ سے آپ نے کسی کا حق مارا ہے تو اس کو واپس لوٹانے کا عزم ہو یا اس کو واپس لوٹا دیں. اور پانچویں نمبر پہ پھر توبہ زبان سے توبہ، یعنی کہ استغفر اللہ کہنا. تو یہ جب پانچ کمپوننٹس یا پانچ چیزیں، جب پانچ سٹیجز اچیو ہو جاتی ہیں تو یہ کمپلیٹ مکمل توبہ ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میں نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں یا میں جو بھی گناہ کروں، میں بار بار ان سے توبہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤں، نہ کہ میں ان گناہوں پہ ڈٹ جانے والوں میں سے ہو جاؤں. تو اگلا حصہ ہے وجعلنی من المتطہرین. وجعلنی تین ٹکڑے ہو گئے. وا الگ ہے اور اجعل الگ ہے، اور تو بنا دے نی مجھے، اور تو بنا دے مجھے. من کا مطلب ہے سے، متطہرین. تو اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو یہ طہارت سے نکلا ہے لفظ. تو اردو میں ہم لوگ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں طہارت، تو اس سے ہے متطہرین. تو متطہر جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پاک رہنے والا، اور یہ اس کی جمع ہے. متطہرون جمع ہو سکتی ہے یا متطہرین جمع ہو سکتی ہے. اب یہ متطہرین یہاں پہ کیوں ہے یا پیچھے توابین کیوں تھی، یہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن ابھی فی الحال بس اتنا یاد رکھیں کہ اتنا آئیڈینٹیفائی ہو جانا چاہیے ہمیں کہ یہ جمع ہے اور متطہر کی جمع ہے متطہرین. اور متطہر کا مطلب ہے پاک صاف رہنے والا، اور پاک صاف رہنے والے متطہرین. تو من المتطہرین پاک صاف رہنے والوں میں سے. اچھا پاکی سے کیا مراد ہے؟ پاکی سے مراد ہے جسم کی پاکی، لباس کی پاکی اور عقیدے کی پاکی. پھر چوتھے نمبر پہ ہے خیالات کی پاکی. تو یہ جب ساری پاکیزگیاں حاصل ہو جائیں گی تو ہم پاک صاف رہنے والوں میں سے ہمارا بھی شامل ہو جائے گا، ہم بھی شامل ہو جائیں گے. تو اس تصور اور احساس کے ساتھ دعا کے اس حصے کو پڑھیں. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اے اللہ بنا دے مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں سے اور بنا دے مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے.
الحمدللہ یہاں پہ ہمارا نماز کا سبق آج ختم ہوا، تو کوشش کرنی ہے ہم نے کہ ہم یہ دعا یاد رکھیں. دعا بہت آسان ہے، تھوڑی سی لمبی ہے لیکن ہے بہت آسان. تو اس کا پہلا حصہ اور دوسرا حصہ تو بہت آسان ہے، وہ ہم نے پہلے ہی پڑھے ہوئے ہیں. نماز میں ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو یہ ہر نماز میں اتحیات کے بعد ہم پڑھتے ہیں. تو وہاں وہ تو بہت آسان حصہ ہے، وہ ٹکڑا تو بہت آسان ہے. اور اس کے بعد یہ ٹکڑا بھی آسان ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. تو انشاءاللہ کوشش کریں کہ ہر وضو کے بعد یہ دعا پڑھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی حدیث کے مطابق آپ کے لیے بھی جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں، اور آپ کے لیے حکم ہو کہ جس دروازے سے چاہے داخل ہونا چاہیں اس سے داخل ہو جائیں انشاءاللہ. تو آج کا سبق یہاں پہ اختتام ہوا. اب ہم لیتے ہیں ایک بریک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے، سبق نمبر 6B، جس میں ہم عربی گرامر پڑھتے ہیں. تو آج کے سبق میں ہم حروف جر، ہم حرف پڑھ رہے تھے ہم، تو 3 حرف ہم نے پڑھے تھے. آج ہم انشاءاللہ مزید 3 حروف پڑھیں گے. تو گرامر ہم TPI کے ساتھ پڑھتے ہیں. آپ سب اپنے مائکس آن کیجئے اور میرے ساتھ بتائیے کہ گرامر کے 7 کمپوننٹس کیا کیا ہیں. اشارے کریے، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے. الحمدللہ. اچھا، ہم نے پڑھا تھا کہ الفاظ کی 3 قسمیں ہیں. اس میں ہم نے پڑھا تھا اسم، فعل اور حرف. اسم کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ کسی کا نام ہو سکتا ہے یا کسی کی صفت ہو سکتی ہے، اور اس کی نشانیاں، اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں. اسم تقریباً ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اس سبق میں جتنا ہم نے پڑھنا. تو اس کی نشانیاں ہم نے پڑھی تھیں. شروع میں الف لام ہوگا، یا تنوین ہوگی آخر میں، یا واو نون یا الف تے. تو اس کی مثال ہم نے پڑھی تھی المسلم، مسلمن، 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 اور مسلمون، مسلمین، مسلمات. اچھا، پھر ہم نے فعل کے بارے میں پڑھا تھا کہ یہ ہے جس سے کسی کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے. اور حرف ہم نے پڑھا تھا کہ جو اسم اور فعل نہیں ہے وہ حرف ہے. تو یہ عام طور پہ جملے میں اسم اور فعل کو آپس میں ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو پچھلے سبق میں ہم نے کیا کیا پڑھا؟ سب سے پہلے ہم نے کچھ اسم پڑھے تھے جو کہ جن کو ضمائر کہتے ہیں. تو میرے ساتھ پڑھیں: ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحنو، اور ہیا. تو یہ ہم نے پڑھے تھے. سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحنو، ہیا. پھر ہم نے ٹکڑے پڑھے تھے. پھر ہم نے پڑھا تھا کہ یہ ٹکڑے بھی ہوتے ہیں. تو ہم نے پڑھا تھا ہو، ہم، کا، ہی، کم، نا، اور ہا. ہاں، ٹھیک ہے. پھر ہم نے ان ٹکڑوں کا استعمال سیکھا تھا. ہم نے کہا تھا کہ کسی بھی اسم کے ساتھ ان ٹکڑوں کو جوڑ سکتے ہیں. تو پہلی سٹیج میں ہم نے مختلف اسموں کے ساتھ جوڑا تھا. مثال کے طور پہ رب کے ساتھ جوڑا تھا ہم نے. تو آپ میں سے کوئی والنٹیئر کرے، رب کے ساتھ جوڑ کے کیسے پڑھیں گے ان ٹکڑوں کو؟ ربهم، ربك، ربي، ربكم، ربنا، ربها. الحمدللہ، زبردست. تو اس طرح ہم نے پہلی فیز میں یہ سیکھا کہ ان ٹکڑوں کو کسی بھی اسم کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں. ہم نے رب کے ساتھ جوڑا، ہم نے دین کے ساتھ جوڑا، ہم نے کتاب کے ساتھ جوڑا، ہم نے اسم کے ساتھ جوڑا، اور کچھ اور الفاظ کی پریکٹس کی. اور یہ ہم نے کہا کہ یہ کسی بھی اسم کے ساتھ جڑ کے تو وہ اس اسم کی پوزیشن کا آپ کو مطلب دیں گے. اچھا، پھر اگلے سبق میں ہم نے
3 حروف پڑھے. ٹھیک ہے, ہم نے کون کون سے حروف پڑھے؟ ہم نے پڑھا لی, من اور ان. ہم نے ان کو ان کا مطلب یاد رکھنے کے لیے ہم نے پڑھا کہ ہم ان کی مثالوں سے یاد رکھیں گے. لی کے لیے ہم نے مثال کیا پڑھی تھی؟ لی کے لیے مثال الحمدللہ. الحمدللہ. تو اس وہاں سے آپ جیسے ہی الحمدللہ پڑھیں گے تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ اس کا مطلب ہے لیے. تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے. تو لی کا مطلب ہے لیے. من کے لیے ہم نے کیا مثال پڑھی تھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان من الرجیم. الشیطان الرجیم. تو من کا مطلب یہاں سے آپ کو یاد آ جائے گا جیسے میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. ٹھیک ہے, تو من کا مطلب ہے سے. اور پھر ان کے بارے میں ہم نے کیا مثال پڑھی تھی؟ رضی اللہ عنہ. رضی اللہ عنہ, اللہ راضی ہو ان سے یا اس سے. تو ان کا مطلب ہے سے. پھر ہم نے جب یہ مثالوں کے ساتھ ان کا ترجمہ پڑھ لیا تو ہم نے پھر ان کو ان ٹکڑوں کے ساتھ جوڑا. وہ جو 7 ٹکڑے ہم نے پڑھے تھے ان کے ساتھ جوڑا. تو ہم نے یہ جب ان 3 ٹکڑوں کو ان 3 حروف کو 7 ٹکڑوں کے ساتھ جوڑا تو ہم نے کہا کہ یہ 21 الفاظ بن گئے ہیں جو کہ قرآن کریم میں تقریباً 5000 بار آئے ہیں. تو ان کو کیسے جوڑا تھا ہم نے؟ یہ ایک ٹیبل آ گیا تھا ہمارے سامنے. ہم نے یہ پڑھا تھا, کوئی پڑھے گا لا کو جوڑیں ان ٹکڑوں کے ساتھ تو کیا بنے گا؟ کوئی ایک پڑھ دے. لہو لہو جی لہم لک لی لکم لنا لہا. لہا. اب دوسرا جو لفظ پڑھا تھا ہم نے من, اس کو کوئی اور دوسرا کوئی ساتھی جوڑ دے. منہم من کا منی منکم منا منہا. منہا. اور تیسرے کوئی ساتھی جو ہیں وہ ان کے ساتھ جوڑ دیں ان ٹکڑوں کو. انہم انکا ان کا نہیں ہے, ان کا. انی انکم انا انہا. جی ٹھیک ہے عبدالعزیز صاحب. ہاں اب تھوڑا سا ہو گیا نا, انا نہیں ہے ان ہے. تو انہو, انہم, ان کا, انی, انکم, انا اور انہا. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا ابھی تک ریویژن تھی. یہ ہم نے پچھلے پڑھا تھا. تو آج کا سبق بھی بہت آسان ہے انشاءاللہ. بہت آسانی سے آپ یاد کر لیں گے. سب سے پہلے ایک لمبی سانس لیں اور اپنے لیے دعا کریں, رب زدنی علما. ٹھیک ہے, آج کے جو 3 ٹکڑے ہیں وہ ہے بی, فی اور الا. یہ 3 ٹکڑے ہیں. بی کے لیے ہم مثال پڑھیں گے بسم اللہ ہی. ٹھیک ہے, تو بی کا مطلب کیا ہوا؟ سے. ہاں, زبردست. تو بسم اللہ ہی ہم نے ابھی بھی پڑھا. ہم نے پڑھا تھا بی کا مطلب ہے بسم اللہ. ہم نے آج بھی وضو کی دعا پڑھی تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ بی کا مطلب ہے سے, اللہ کے نام سے. تو بی کا مطلب ہے سے. اچھا, فی کے لیے ہم مثال پڑھیں گے فی سبیل اللہ. تو فی کا کیا مطلب ہوا؟ میں. تو اللہ کی راہ میں. تو فی کا مطلب ہے میں. اور اللہ کے لیے ہم مثال پڑھیں گے السلام علیکم. تو اللہ کا کیا مطلب ہوا؟ پار. کام ختم ہو گیا جی ہمارا, تو زبردست ہو گیا. یہ 3 حروف جب ان 7 ضمائر کے ساتھ ملائیں گے تو یہ پھر 21 الفاظ بنیں گے. اور یہ 21 الفاظ قرآن کریم میں 3600 دفعہ ہیں. تو ان کی امپورٹنس آپ دیکھ سکتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے 7 ٹکڑے پہلے یاد کیے تھے, ہمیں تھوڑی سی ایفرٹ لگی تھی. لیکن مختلف الفاز کو ہم ان ٹکڑوں کے ساتھ جوڑ جوڑ کے سیکھ رہے ہیں, اور ان کو سیکھنے میں ہمیں اتنی محنت نہیں لگ رہی, لیکن اس سے ہماری قرآنک ووکیبلری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے الحمدللہ. تو اتنا آسان ہے قرآن. تو بی کو جب ان ٹکڑوں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو یہ بنتا ہے بی ہی, بیہم, بیکا, بی, بیکم,
बिना बिकुम बिना और बिहा। बिहा। अच्छा, मैं एक दफ़ा ज़रा अरबी पढ़ूंगा, इशारा करूंगा और उर्दू ट्रांसलेशन पहले पढ़ूंगा। तो एक दफ़ा मैं पढ़ता हूँ, आप सुने, फिर उसके बाद हम मिल के पढ़ेंगे। बिही उससे, बिहिम उन सब से, बिका आपसे, बी मुझसे, बिकुम आप सब से, बिना हम सब से, बिहा उस औरत से। ठीक है, आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आपका सवाल ये हो सकता है कि ये बी ही क्यों है, बी हु क्यों नहीं? हमने तो हु पढ़ा था, हु और हुम पढ़ा था, ऐसे ही है। हमने पढ़ा था रब्बुहु रब्बुहुम, तो ये तो यहाँ पे बी ही हो गया, बी हु क्यों नहीं? तो ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है। बी हु पढ़ना मुश्किल था अरबियों के लिए, तो अरबियों ने आसानी के लिए इसको कर दिया बी ही। इसी तरह बी हुम पढ़ना मुश्किल था, तो अरबियों ने आसानी के लिए कर दिया बी हिम। जिस तरह हमने पढ़ा था कि रब हु भी होगा और रब्बी ही भी होगा, और रब हुम भी होगा, रब हिम भी होगा। तो इस जिस तरह वो बिल्कुल सेम है, उनमें कोई फर्क नहीं है, इसी तरह यहाँ पे भी ही या भी हिम में कोई फर्क नहीं है। ही वही हु है, जो हु था वो अब ही हो गया, और जो हुम था वो हिम हो गया। तो मेरे साथ पढ़ें आप, इशारा भी करेंगे और उर्दू भी पढ़ेंगे। बिही उससे, बिही बिही इससे, बिही बिहिम उन सब से, बिहिम उन सब से, बिका आपसे, बिका आपसे, बी बी मुझसे, ई मुझसे, बिकुम आप सब से, बिकुम आप सब से, बिना हम सब से, बिना हम सब से, बिहा बिहा उस औरत से। औरत से। ठीक है, अब हम उर्दू ट्रांसलेशन हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें बी का भी मतलब आ गया और ही का भी मतलब हमें पता है, या ये जो ज़मायर हैं इनका मतलब भी हमें पता है। तो हम सिर्फ इशारा करेंगे, उससे हम इसको सिंक करते हैं, इस लफ्ज़ को। बिही बिहिम, बिही बिहिम, बिही बिका बी, बिका बी, बिकुम बिना, बिकुम बिना, बिहा। बिहा। बिही बिहिम, बिही बिहिम, बिका बी, बिका बी, बिकुम बिना बिकुम बिना, और बिहा। बिहा बिहा। ठीक हो गया, आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। चलें जी, आगे चलते हैं। अगला लफ्ज़ है जी फी। तो फी को जब इन टुकड़ों के साथ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? मैं पहले पढ़ता हूँ, आप सुने, आप को समझ आएगी, फिर इंशाल्लाह मिल के पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बनेगा फी ही उसमें, फिर बनेगा फी हिम उन सब में, फिर बनेगा फी का आप में, फी या मुझ में। अब यहाँ पे फी या जो है ना, ये उसी तरह है जिस तरह हमने पढ़ा था अन्ना। ठीक है, तो अन का एक नून था और एक ना का नून था, तो दो नून इकट्ठे हो गए थे, वहां पे शद आ गई। इसी तरह यहाँ पे दो या हो गए इकट्ठे, एक फी का अपना या है और एक या है ये वाला, ये वाला। तो ये जब दो या इकट्ठे हुए तो ये बन गया फी या। अच्छा, फी या, फिर फी कुम आप सब में, फी ना हम सब में, और फी हा उस औरत में। ठीक है, मेरे साथ पढ़ें। फी ही उसमें, फीही उसमें, फी हिम उन सब में, फीहिम उन सब में, फी का आप में, फी का फी या मुझ में, फी कुम आप सब में, आप सब भी और मुझे फी ना हम सब में, हम सब सूरत और फी हा उस औरत में। ठीक है, अब सिर्फ अरबी पढ़ते हैं। फी ही फी हिम, फीही फीहिम, फी का फी या, फीका फिया, फी कुम फी ना फीकुम फीना, और फी हा। फीहा। फी ही फी हिम, फीही फीहिम, फी का फी या, फीका फिया, फी कुम फी ना फीकुम फीना, और फी हा। फीहा। अल्हम्दुलिल्लाह।
تو یہ بھی آسان ہے، اس میں کوئی مشکل کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو۔ ایک ہی بات اس میں نہیں تھی، وہ یہ تھا کہ یا 2 دفعہ آیا تو یہ فی یا بن گیا، تو یہ بھی آسان ہے الحمدللہ۔ اب ہم عربی بول چال میں لیتے ہیں، تو ایک نیا لفظ ہے، آج ہم نے پڑھا تھا خیر۔ خیر کا مطلب ہے بھلائی یا خیر، گڈ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب میں خیر رکھی ہے، اس لیے ہم ہاں میں جواب دیں گے اس سوال کا، ٹھیک ہے؟ تو ہم کہتے ہیں حل فی ہی خیرن، کیا اس چیز میں یا اس میں بھلائی ہے؟ تو کیا جواب دیں گے؟ نعم فی خیر، نعم فی ہی خیرن، جی ہاں اس میں بھلائی ہے، ماشاء اللہ۔ اور اگر سوال پوچھا جائے حل فی ہم خیرن، کیا ان میں بھلائی ہے؟ نعم فيهم خير. نعم فیہم خیرن، جی ہاں ان میں بھلائی ہے۔ اچھا، پھر اگر پوچھا جائے حل فی کا خیرن، تو نعم في خير. نعم فی یا خیر، ٹھیک ہے؟ تو کا جواب یا سے۔ اور اگر پوچھا جائے حل فی کم خیرن، کیا آپ سب میں بھلائی ہے؟ هل فينا خير. نعم فی نا خیرن، جی ہاں ہم سب میں بھلائی ہے۔ اور اگر پوچھا جائے حل فی ہا خیرن، کیا اس عورت میں بھلائی ہے؟ نعم نعم فيها فیہا خیر۔ نعم فی ہا خیرن، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ وہی جو ہم نے ایک شروع میں رول پڑھا تھا کہ ہو اور ہم کا جواب ہو اور ہم سے آتا ہے، کا جواب یہ سے آتا ہے، اور کم کا جواب نا سے آتا ہے۔ یہ وہی رول ہے، بار بار سامنے آ رہا ہے، تو اس کو پکا کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ۔ چلیں جی، اگلا ہے جی اللہ۔ اللہ کے لیے ہم نے مثال پڑھی تھی السلام علیکم، تو علیکم کا مطلب، اللہ کا مطلب ہے پر، تو السلام علیکم کا مطلب ہے آپ سب پر سلامتی ہو۔ تو اس کو جب ان ٹکڑوں کے ساتھ جوڑتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ اس کو جوڑتے ہیں تو بنتا ہے علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیہ کا آپ پر، علیہ مجھ پر۔ اب علیہ جو ہے نا، یہ بھی وہی ہے جس طرح اللہ کا اپنا ایک اللہ کا اپنا ایک یا ہے، اور ایک یا ضمائر جو ٹکڑے تھے ان کا ایک یا ہے، تو یہ دو یا جب اکٹھے ہو گئے تو یہ دو یا الگ الگ نہیں لکھے جاتے بلکہ شد دے دی جاتی ہے اس اوپر، تو علیہ۔ پھر علیکم آپ سب پر، علینا ہم سب پر، اور علیہا اس عورت پر۔ اب اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ کلمات، یہ جو ٹکڑے ہیں نا، یہ تو ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ ہم جب بھی کسی نبی کا نام لیتے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو ہم کہتے ہیں علیہ السلام، علیہ، ٹھیک ہے؟ جب ہم کسی خاتون کا نام لیتے ہیں، جیسے حضرت مریم علیہ السلام، پھر جب ہم زیادہ انبیاء کا نام لیتے ہیں، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام، تو علیہم استعمال کرتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں السلام علیکہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو وہاں پہ علیکہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ہم کہتے ہیں تو علیکم استعمال کرتے ہیں۔ التحیات میں ہم استعمال کرتے ہیں السلام علینا۔ تو یہ سارے ٹکڑے جو ہیں نا، یہ تو بہت فیملیئر ہیں، ہماری روزمرہ میں ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو انشاءاللہ بہت آسان ہے۔ تو میرے ساتھ پڑھیں علیہ اس پر، علیہ اس پر، علیہم ان سب اس پر، پر، علیہم ان سب پر، علیکہ آپ پر، علیکہ آپ پر، علیہ مجھ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم سب پر، علینا ہم سب پر، اور علیہا اس عورت پر۔ علیہ اس عورت پر، علیہ علیہم، علیہ علیکہ علیہ، علیکم علینا، علیکم علینا، علیہا، علیہ علیہ علیہم، علیہ علیکہ علیہ، علیکہ علیکم علینا، علیکم علینا، علیہا۔ علیہ۔ اچھا جی، اب ہم نے یہ تو ہم سیکھ چکے ہیں سب۔ چلیں، تو آج کا جو سبق تھا ہمارا وہ یہاں پہ کنکلوڈ ہوا۔
آج کا سبق بہت آسان تھا. 3 نئے ٹکڑے ہم نے سیکھے جن کو ہم نے 3 نئے حروف سیکھے ہم نے جن کو ہم نے 7 ٹکڑوں کے ساتھ جوڑ کے تو 21 الفاظ سیکھے جو قرآن کریم میں 3600 دفعہ آئے ہیں الحمدللہ. اور یہ الفاظ کیا ہیں؟ بی اس کا مطلب ہے سے، اور اس کے لیے مثال ہم نے یاد کی بسم اللہ. فی اس کا مطلب ہے میں، اور اس کے لیے مثال ہم نے یاد کی فی سبیل اللہ. اور اللہ کا مطلب ہے پر، اور اس کے لیے مثال ہم نے یاد کی السلام علیکم. تو اب آتے ہیں ایک چھوٹے سے ٹیسٹ کی طرف. تو آپ نے اب یہ ٹیسٹ یہ بتائے گا کہ آپ کو کتنے اشارے کتنے یاد ہو گئے. تو سب سے پہلا لفظ ہے بہم. اس کا کیا اشارہ ہے؟ رائٹ with 4 finger. رائٹ پہ 4 فنگر بہم. ماشاء اللہ. اگلا اشارہ ہے فی کم. 4 فنگر اپنی طرف، سامنے 4 finger. سامنے کی طرف، سامنے کی طرف 4 فنگر. علیہ یہ رائٹ سائڈ پہ 1 finger. رائٹ کی رائٹ طرف سائڈ میں 1 ایک فنگر. فنگر. چلے ماشاء اللہ ایسا ایسا یاد ہو رہے ہیں. گڈ. اچھا اب بول چال کی طرف آئیں. تو حل ہم نے پڑھا تھا، اس کا مطلب ہے کیا. اللہ ہو رحیم بہی، کیا اللہ اس پر مہربان ہے. نان تو اب اگر ہم ان الفاظ کو دیکھیں تو ان الفاظ میں اب ہمارے لیے کوئی نیا لفظ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو کیا ہم اس کی ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں اگر یہ نہ لکھی ہو؟ حل اللہ رحیم بہی، تو اللہ مہربان ہے اس کیا پر. اللہ مہربان ہے اس پر. تو اس کا جواب بتائیے. نان اللہ رحیم. نام اللہ رحیم بہی، رحیم بہی. جی ہاں، نام اللہ رحیم بہی. جی ہاں، اللہ اس پر مہربان ہے. وہی فارمولہ ہے جو پہلے ہم نے پڑھا تھا. اچھا آگے اگر پوچھا جائے حل اللہ رحیم بہم، کیا اللہ ان پر مہربان ہے. بہم نام اللہ رحیم بہم. نام اللہ رحیم بہم. زبردست. اچھا اگر کہا جائے حل اللہ رحیم بکا، کیا اللہ آپ پر مہربان ہے. رحیم بی. نام اللہ رحیم بی. نام اللہ. ایک ہی سسٹر کو سمجھ آئیے لگتا ہے ساری. اچھا حل اللہ رحیم بکم، کیا اللہ نام آپ سب پر مہربان ہے. نام اللہ رحیم بنا. نام اللہ رحیم بنا. ٹھیک ہے جی. اچھا ما ہم نے پڑھے تھے 4 الفاظ جن کا مطلب ہے نہیں. ہم نے پڑھا تھا لا کا مطلب ہے نہیں، ہم نے پڑھا تھا ما کا مطلب ہے نہیں، ہم نے پڑھا تھا لم کا مطلب ہے نہیں، اور لن کا مطلب ہے ہرگز نہیں. تو یہاں پہ ہم ما استعمال، تو ہم کہتے ہیں اب قرض چونکہ ایک اچھی چیز نہیں ہے، تو ہم اگر کہتے ہیں کہ حل علیہ دین، کیا اس پر قرض ہے، تو اب ہم اس کا جواب نہیں سے دیں گے. ٹھیک ہے، حل علیہ دین، کیا اس پر قرض ہے. ما علیہ علیہ دین. دین نہیں، دین. دین تو کچھ اور ہو گیا نا جی. صحیح. ما علیہ دین، نہیں اس پر قرض نہیں ہے. اچھا تو دیکھیں بول چال کتنی آسان ہے. اگر آپ سمجھ آ رہی ہو آپ کو جملوں کی تو آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں. اچھا حل علیہم دین، کیا ان سب پر قرض ہے. ما علیہم دین. دین دین. ما علیہم دین، نہیں ان پر قرض نہیں ہے. اچھا حل علیکا دین، کیا آپ پر قرض ہے. ما علیہ دین. حل علیکم دین، کیا آپ سب پر قرض ہے. ما علینا دین. ما علینا دین. اور اگر کہا جائے حل علیہا دین، کیا اس عورت پر قرض ہے. ما علیہا دین. ما علیہا دین. ٹھیک ہے جی. چلیں الحمدللہ آج کا سبق ختم ہوا. تو آج کا نقطہ تعلیم جو ہے وہ کیا ہے. آج کا نقطہ تعلیم یہ ہے کہ آپ جو بھی یاد کریں گے اسے بھول جائیں گے. تو یہ ایک انسان کی
فطرت ہے کہ جب بھی انسان کوئی چیز پڑھتا ہے چاہے وہ کتنی ہی انٹرسٹنگ کیوں نہ ہو وہ اس کو بھول جاتی ہے، اور اس کو یاد رکھنے کے لیے ریوائز کرنے کی ضرورت ہے، دہرانے کی ضرورت ہے۔ دہرانا بہت ضروری ہے، مگر دہرانے کا صحیح طریقہ جاننا بھی ضروری ہے تاکہ آپ صحیح طریقے سے دہرا سکیں۔ مثال کے طور پہ ایک دن میں اگر آپ نے 100 نئی باتیں سیکھی تو 1 گھنٹے کے بعد آپ 70% باتیں بھول جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو صرف 30% باتیں ریٹین رہیں گی، باقی 70% آپ کو 1 گھنٹے کے بعد ہی بھول جائیں گی۔ لیکن اگر آپ 1 گھنٹے کے بعد ریوائز کر لیتے ہیں تو 1 گھنٹے کے بعد دہرا لیں تو وہ 100 باتیں دوبارہ آپ پڑھ لیں گے۔ تو جب وہ 100 باتیں پڑھ لیں گے دہرانے کے بعد وہ 1 دن تک یاد رہیں گی۔ اب وہ 100 باتیں آپ کو 1 دن تک یاد رہیں گی، لیکن 1 دن کے بعد ان میں سے 70% پھر بھول جائیں گے۔ اچھا، اگلی ریویژن اگر آپ 24 گھنٹے کے بعد کر لیں، اگلا جو ریویژن ہے وہ اگر آپ 24 گھنٹے کے بعد کر لیں تو 1 ہفتے تک آپ کو وہ 100 باتیں یاد رہیں گی، لیکن 1 ہفتے کے بعد آپ کو اس میں سے 70% پھر بھول جائیں گے۔ پھر اسی طرح اگر آپ 1 ہفتے کے بعد دہرا لیں تو 1 مہینے تک آپ کو یاد رہیں گی، اور 1 مہینے کے بعد پھر 70% بھول جائیں گے، اور 1 مہینے بعد اگر آپ اس کو ریوائز کر لیں تو 6 مہینے تک یہ آپ کو یاد رہیں گی۔ 6 مہینے کے بعد ایک دفعہ آپ ریوائز کر لیں تو یہ اب آپ کی لانگ ٹرم میموری میں چلی جائیں گی۔ جب اتنی دفعہ ریوائز کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس ریسرچ کے مطابق آپ کو پہلے 1 گھنٹے کے بعد ریوائز کرنا ہے، پھر 1 دن کے بعد ریوائز کرنا ہے، پھر 1 ہفتے کے بعد ریوائز کرنا ہے، پھر 1 مہینے کے بعد ریوائز کرنا ہے، اور پھر 6 مہینے کے بعد ریوائز کرنا ہے۔ یہ 5 ریویژنز جب آپ کرتے ہیں تو یہ چیز جو ہے یہ آپ کی لانگ ٹرم میموری میں چلی جاتی ہے۔ تو لانگ ٹرم میموری میں جب کوئی چیز چلی جاتی ہے تو وہاں سے پھر آپ کو بھولتی نہیں ہے، بلکہ آپ کو ریکال کرنی آسان ہو جاتی ہے۔ تو پھر وہ ریکال کس طرح ہوتی ہے؟ پھر وہ آپ کی کسی چیز کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم یہ اشارے پڑھ رہے ہیں تو ان اشاروں کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی، یا آپ کی کوئی میموری ہوگی، کوئی کتاب آپ کھولیں گے، کوئی اس زمانے کا کچھ بھی کوئی ڈاکومنٹ آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کی میموری میں وہ چیزیں جو آپ نے اتنی دفعہ ریوائز کی تھیں وہ دوبارہ یاد آ جائیں گی۔ تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نہ بھولیں تو اس ترتیب کے ساتھ اس کو ریوائز کرنا بہت ضروری ہے، یعنی 1 دن بعد، 1 گھنٹے بعد، پھر 1 دن بعد، پھر 1 ہفتے بعد، 1 مہینے بعد، اور پھر 6 مہینے بعد۔ تو یہ 1 مہینے بعد تک، بلکہ 3 مہینے بعد تک تو ہم انشاءاللہ آپ کو ریوائز کرائیں گے۔ 3 مہینے کے بعد اس کی ریویژن جو ہے نا وہ پھر اب آپ کے ذمہ ہے انشاءاللہ۔ الحمدللہ آج کا سبق ختم ہوا۔ سبق نمبر 6 کے اختتام پر ہمارے سیکھے گئے الفاظ کی تعداد 63 ہو گئی ہے، جو قرآن کریم میں 23,000 سے زائد دفعہ آئے ہیں۔ قرآن کریم میں 4,500 الفاظ ہیں جو 78,000 بار آئے ہیں۔ 7 ہوم ورک یاد رکھیں، 2 پڑھنے کے، جن میں سے 1 قرآن کریم میں سے پڑھنا ہے اور 1 5 منٹ اپنے حافظے میں سے پڑھنا ہے۔ 2 پڑھنے کے، 1 کتاب میں سے جو ٹیکسٹ بک آپ کے پاس ہے اس میں سے، اور 1 ووکیبلری کارڈ میں سے۔ 1 اس کورس کے لفظی قواعد کا ترجمہ سننا اور اپنے ساتھیوں سے کورس کی باتیں کرنا، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا۔ یاد رکھیے آپ منتخب ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں۔ اپنے لیے دعا کریں، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، اور اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کریں، اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما۔ ووکیبلری کارڈ اپنے ساتھ رکھیں، اور آج ہم نے سبق نمبر 6 پڑھا تو سبق نمبر 1 سے لے کے 6 تک کی ووکیبلری کو ریوائز کرتے رہیں، اور ٹیچر بنیے۔ آپ نے جو کچھ سیکھا اس کو سکھانا آسان ہے۔ آج تو ہم نے بہت آسان سیکھا، ہم نے 3 الفاظ سیکھے، ہم نے سیکھا بی، ہم نے سیکھا فی، اور ہم نے سیکھا اعلیٰ، اور ان 3 الفاظ کو ہم نے ان ٹکڑوں کے ساتھ جوڑا تو یہ تو بہت آسان ہے۔ تو آپ سکھائیے اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو، جب آپ ان کو سکھائیں گے تو سب سے زیادہ فائدہ آپ کو ہوگا، آپ خود اچھا سیکھیں گے، اور بعد میں کورس پڑھانے کے لیے ٹریننگ چاہیے ہوگی تو انشاءاللہ وہ بھی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔